سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان تو لامکان سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ یہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کران وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ محتاج ہیں تیرے در کے سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اے اللہ تو ہی کریم محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ناظرین محترم پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب معمول میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ پچھلا پروگرام جو ہے معراج النبی کے حوالے سے ہمارا ہوا تھا اور ناظرین محترم بہت سے معاملات جو ہیں طے ہوئے معراج کی حکمت پر بات ہوئی تھی اور جب میں چل رہا تھا تو شجاع صاحب جو معراج کی حکمت پر بڑے مدلل دلائل دے رہے تھے اور بعد میں ایک آدھ ناظر سے میری ملاقات بھی ہوئی تو انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے بات بھی کی اور کچھ ایسے معاملات بھی زیر بحث آئے جس میں کہا گیا چونکہ یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو بستر سے بیت المقدس تک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں پر وہ مشاہدات اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں بعض حضرات کا اس میں یہ خیال بھی ہے کہ صاحب یہ صرف ایک روحانی جو ہے وہ معراج تھی خواب میں کرائی گئی حالانکہ وہ جسم کے ساتھ ہے تو ان حوالے سے بات لیکن بہرحال اس یہ موضوع زیر بحث آیا ہے لوگوں نے معراج کے حوالے سے بات کی ہے اور ہم نے کوشش یہ کی کہ معراج کے واقعے ہم چونکہ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو بھی آپ کے درمیان کر رہے ہیں
وہ بھی انتہائی مستند دلائل کے ساتھ، اور مطلب یہ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے، مستند جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے، اور اب تک جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں علمی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ان پر بات ہو رہی ہے۔ معراج کا واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے جو اثرات ہوئے ہیں اس اثرات کو بھی، جو اس کی حکمتیں جو ہیں اس پر بھی شجاع صاحب بہت ہی تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی شجاع صاحب کہ وہاں جو ہیں 50 نمازیں جو ہیں وہ عطا ہوئی، انعام ملا، یعنی یہ امت کی معراج، بالکل وہ نبی کی معراج، یہ امت کی معراج، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شفقت اور محبت کا انداز ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوشی کا عالم ہوتا ہے، ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم تو سلام کرنا بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہاں بھی امت کو نہیں بھولا گیا، اور امت کے لیے جو ہے سفارش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے جو تحفہ لے کر آئے وہ 50 نماز۔ اور پھر آپ سوچئے کہ نبی برحق اور اتنے بڑے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، وہ اپنی امت کے خاطر اتنے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو زیب نہیں دیتا مجھے، لیکن متبادل لفظ جو ہے وہ شجاع صاحب اتنے حریص ہیں امت کے لیے۔ اور حریص عربی میں سورہ توبہ میں بڑے پسندیدہ معنی میں آیا۔ ہمارے اس کا لفظ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند، بھلائی کے خواہش مند، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو لفظ حریص یہ قرآن نے استعمال فرمایا، اور یہ مثبت معنی میں ہے کہ تمہاری بھلائی کی بہت زیادہ وہ خواہش بھلائی کے اتنے خواہش مند ہیں کہ بار بار جو ہے واپس جا رہے ہیں، 50 کو 5 تک لانے میں کتنے چکر لگائے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اور اسی شرم اور اسی حیا کا تقاضا جو ہے، اسے حیا کو اللہ تعالیٰ نے یوں مقبول کیا کہ اے نبی، نمازیں تو 5 ہی رہیں گی لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ ندا یہ لگائی گئی کہ فریضہ نافذ کر دیا، ادا 5 کر لینا، ثواب 50 کر لینا، 50 کا ملے گا۔ اس کے بعد کے واقعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی، یہ جو ایک بڑا عظیم تحفہ عطا ہوا معراج کی شب میں نماز کے حوالے سے، وہیں ایک اور تحفہ عطا ہوا ہے۔ یعنی پورا قرآن زمین پر نازل ہوا ہے، لیکن 2 آیات ایسی ہیں جو رب نے وہاں بلا کر عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 2 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، اور بڑی قیمتی دعائیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں ایک روایت میں پیش کروں، بڑی غیر معروف محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بخاری شریف میں ہے، جب بندہ یہ دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یا الفاظ قد فعلت، میں یہ کر چکا۔ تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر یہ 2 آیات قرآن کی واحد 2 آیات ہیں جو آسمانوں پر عطا ہوئی، پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، اور یہ 2 بڑی قیمتی آیات بھی ہیں، اور ان کے آخر میں بڑی قیمتی جامع دعائیں ہیں جو عطا ہوئیں، اور سکھانے والا رب یہ کہتا ہے کہ قد فعلت، تم جو مانگ رہے ہو وہ میں تمہیں عطا کر چکا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں بات شامل تھی کہ رات کو جب آپ سوتے تو آیت الکرسی کی بھی تلاوت فرماتے تھے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی تحفہ ہے جو معراج کی شب عطا کیا گیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا، شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو ان آیات کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہو۔ اچھا، یہ چیز چونکہ اتنی معروف نہیں ہے، جی، اور میرے علم میں بھی جو ہے اس حوالے سے مطلب یہ آخری آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی اچھی بھی بہت لگتی ہیں، اب خاص طور پر امام قرات کر رہا ہوں فجر میں تو بہت مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ اور ویسے بھی جب آدمی بے ساختہ پکاتا ربنا، بالکل، تو اللہ تعالیٰ محبت اور ایک محبت ہوتی ہے، ایک التجا بھی ہوتی ہے، ایک محبت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناظرین بڑی اہم بات جو ہے، میں نے اسے بہت توجہ سے سنا ہے اور بڑی مطلب لگی ہے، یقیناً آپ کو بھی لگی ہوگی۔ آیت الکرسی ہمیں سب کو یاد ہوتی ہے، سنت ہے، پڑھ کے سو جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ تو میں کر چکا، تو لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات تو تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یعنی اتنے یقین سے جب اللہ فرما رہے کہ میں دے چکا، تو اتنے ہی یقین سے مانگنا بھی چاہیے، اتنے ہی یقین سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے، میں نے تو صرف وہ جو معروف ہے کہ نماز کا تحفہ ملا تھا وہ آپ تک پہنچایا۔ آج جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ یہ کہ دوسرا تحفہ بھی ملا ہے، اور وہ تحفہ بھی کچھ کم نہیں ہے امت کے لیے، اتنا ہی بڑا تحفہ ہے، تو اس کو بھی ہمیں اختیار کر لینا چاہیے۔ نماز تو ہمیں اختیار کرنی ہی چاہیے،
لیکن اس تحفے کو بھی آج کے بعد سے یہ سوچ کر کے یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور معراج کے موقع پر ملا ہوا تحفہ ہے تو اس کی بہت اہمیت ہوگی اور ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوا اس دوران نماز کے بعد اور اس تحفے کے بعد جو ہے جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہوا ہے باقاعدہ؟ بالکل، دیکھیے رب اچھا، العالمین جو مشاہدات وہاں ہوئے ہیں، مطلب یہ مشاہدہ ہوا اور بھی کئی مشاہدات جو ظاہر ہے میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ گفتگو میں آئیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا کہ جو مشاہدات ہوئے ان کی حکمت کیا ہے کہ رسول اللہ کو وہاں جو مشاہدات کروائے گئے، یہ ڈرانے والے ہیں نا اب تو؟ بالکل بالکل، یہ بہت قیمتی سوال ہے۔ ڈرانے والے کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ بالکل، جنہوں نے انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے پورے یقین اور وثوق اور کنوکشن کے ساتھ، اللہ اسی نسبت تناسب سے پیغمبروں کو مشاہدات کراتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے آسمان و زمین کے کچھ مشاہدات کرائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کس معنی میں؟ کہ پیغمبروں نے بشارت اور انذار کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ بشارت کا مطلب جو اطاعت قبول کر لیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنت اور اس کی نعمتوں کی، اور انذار یعنی ڈراوا ان لوگوں کے لیے جو اطاعت قبول نہ کریں تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور کیونکہ پیغمبروں کو اتمام حجت کرنا ہوتا ہے، پورے یقین و کنوکشن کے ساتھ بات پیش کرنا ہوتی ہے، تو اللہ وہ مشاہدات انہیں کراتا ہے تاکہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ انہیں حاصل ہو اور وہ پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں۔ کیا اسے یقین کا عین الیقین کا مرحلہ کہتے ہیں؟ یہ تو بعض اوقات آتا ہے حق الیقین کا معاملہ ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے، ہم پچھلی مرتبہ بات کر چکے ہیں، وہ تو حق الیقین کی انتہا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا طریقہ، میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، وہی یقین، کنوکشن اور وثوق کے ساتھ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، جو میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ کرام وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ یہ مشاہدات اس لیے بھی اللہ کراتا ہے کہ پیغمبر پورے یقین اور وثوق اور بصیرت کے ساتھ پیغمبر جائیں لوگوں کے پاس اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھیں۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات، یہ جو البقرہ کی آخری 2 آیات کا ذکر آیا، اس میں بھی آپ دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کے ایمان کا ذکر پہلے ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، پھر ہے والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو پیغمبر کا خود کا ایمان، وہی کنوکشن اور یقین اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ پھر وہ پورے وثوق کے ساتھ پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ مشاہدات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے تمام معاملات کے پردے اٹھائے گئے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جنت کا مشاہدہ کرایا، اور آپ نے وہاں جو کچھ دیکھا اور جو کچھ معراج کے حوالے سے امت کے سامنے پیش کیا وہ امت کو عبرت دلانے کے لیے بھی ہے۔ انعام اور سزا، ان دونوں کے مشاہدات جو ہیں وہ ہوئے، خاص طور پر سزا کے مشاہدات زیادہ ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا ہے اور بیان کیا، اور ہم تو اس ایمان کے، ہمیں تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے نہ بھی دیکھا ہوتا اور وہ فرما دیتے کہ ایسا ہوا ہے تو ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہونا ہے۔ تو آپ نے تو دیکھ کے فرمایا، تو جو کچھ دیکھا ہے جنت میں کیا دیکھا ہے اور دوزخ میں کیا دیکھا ہے، کیا مشاہدات ہوئے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ عبرت کے لیے بھی یہ واقعات بیان ہوئے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سزاؤں کے مشاہدات کرائے گئے۔ مثلا ایک جگہ آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، ایک جار ہو، ایک شوکیس ہو، اس کے اندر ساتھ پر نظر آتا ہے، تو کچھ لوگوں کے پیٹ اسی طرح کے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے ہیں۔ عرض کی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ امت کے سود خور ہیں، یہ سود خوروں کا انجام ہے، کیونکہ بڑے بڑے پیٹ ہوں گے اور ایک دوسرے سے وہ پیٹ ٹکرا بھی رہے ہوں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ وہ سود خوری جو آج ہمارے ہاں
ہر گلی کے نکڑ اور کونے پہ مل جاتی ہے اور ہر جگہ موجود ہر ہے، ٹرانزیکشن کے اندر نظر آ جاتی ہے، جس کے بارے میں رب العالمین یہ فرمائے کہ اگر تم سود خوری سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 278 279 میں یہ ذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سنیے ڈاکٹر صاحب اور ناظرین میں ہمارے غور کریں، رسول اللہ علیہ السلام لعنت فرما دے کسی پر، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لعنت فرمائی سود لینے والے پر، لعنت فرمائی سود دینے والے پر، لعنت فرمائی سود کا معاملہ لکھنے والے پر، لعنت فرمائی سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر، ایک روایت میں معاہدہ کرانے والے پر بھی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور جہنم میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ وہ بڑے بڑے پیٹ ہوں گے جن کو دنیا میں تو سود کے پیسے سے بھرا ہوگا کھا پی کر عیاشیاں کر کے، مگر کل وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ سانپ اور بچھو ہیں جو ان کے پیٹ کے اندر دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں سود خوری کی لعنت سے ہمارے محفوظ معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، جو اور بڑے ناسور ہیں لیکن جو سب سے بڑا ناسور ہے ہمارے آج کے دور کا، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن عہد چکا کا، ہے۔ اس عہد کہہ لیں، ہمارے عہد کا جو سب سے بڑا ناسور ہے وہ سود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ہم اس میں انوالو ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کس کا انجام کیا۔ اور یہ جو عبرت دلائی جا رہی ہے یہ رسول اللہ دلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی کی تباہ کاریاں ہم ذرا جب اپنی اکیڈمک لائف میں تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ ایک بچہ پاکستان میں 12,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اب زیادہ ذرا پروفیشنل لائف میں تو 28,000 سنا تھا، اب ہم 66,000 یا 86,000 روپے کا ایک بچہ مقروض ہر دوسرے سیکنڈ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے تباہ کاری۔ اور ہم فخر کے ساتھ قرضے لیتے ہیں اور اس ساری زندگی اس کا سود اتارتے کہیں اپنی گاڑیاں بڑھانے کے لیے، کہیں اپنے مکانات کو بڑھانے کے لیے، اور کئی فضول خرچے پورے کرنے کے لیے سودی قرض در قرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور اس میں سودی قرضے اور غیر سودی قرضے کی بحث نہیں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام سے فرماتے تم پڑھ لو، یا کوئی آ کے گارنٹی دیتا میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تب تو آپ پڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہ عام قرض کی بات ہو رہی ہے، ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں سودی قرضوں کی، جو کنزیومر بھی لیتا ہے، جو ادارے بھی لیتے ہیں، جو حکومتیں بھی لیتی ہیں، اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ بھی جاری ہو۔ پھر ہم یہ روئیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں سنورتے، پھر ہم روئیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ارے اللہ رسول سے جنگ جاری کر کے اور بڑھا کر کیسے ممکن ہے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے مسائل کا حل؟ اسی سے ہم لڑ بھی رہے ہیں، اسی سے ہم مانگ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب کیا منہ ہے مانگنے کا؟ ہماری ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اس قسم کے معاملات میں، اس قسم کے کاروبار میں جو سود سے شروع ہوا ہے، اس قسم کا کام جو سود سے شروع ہوا ہے، وہ پروجیکٹ جو سود سے بن رہے ہیں، وہ گھر جو سود سے خریدے، اس میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پہ لکھتے بھی ہیں ھذا من فضل ربی، جی ھذا من فضل ربی، یہ توہین ہے۔ ھذا من فضل ربی، ناظرین کے لیے میں ترجمہ کر دوں کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے، یہ تو رب کی سزا ہے، یعنی اس کے تو بڑے بھیانک نتیجے نکلیں گے۔ چاہے جائے کہ کوئی لکھے کہ یہ رب کے فضل میں سے، اور سود کی بنیاد پر اس نے کاروبار چمکایا، سود کے پیسے سے اس نے مکان و محل بنایا، اور لکھ رہا ہے کہ یہ اللہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ دکان پہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ جس کے رزق میں چاہے اضافہ فرمائے، اور کاروبار کیا ہوگا؟ کاروبار حرام کا اس ٹیگ کے نیچے ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کر پھر اگلے موضوع بات کرتے ہیں۔ یہ معراج کے واقعات میں جو سماجی معاملات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اس پہ غور کرنا اور تفصیل میں جانا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سود پر بات ہو رہی تھی، اور بات بھی کوئی ہماری آپس کی نہیں ہے، کوئی دانشورانہ بحث نہیں ہے، یا کہ کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے اس میں ہم سود کے مضمرات پر اور فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی مشاہدے پر بات کر رہے ہیں جو معراج کے موقع پر آپ کو کرایا گیا، اور سود خور کا جو انجام دکھایا گیا وہ انجام معاشرے کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم اس کا بیان کو اس تفصیل سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس لعنت میں مبتلا ہے، اور اس لعنت سے چھٹکارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ پوری دنیا بھی اس کیفیت میں ہے تو ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے، کہ غیر ضروری جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس۔ کیا واقعی ہم اس کیفیت سے نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے سیرت کا موضوع نہیں، لیکن میں ایک سوال کر بیٹھا ہوں۔ سیرت کا ہی موضوع ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی موضوع ہے
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں بھی سود خوری تھی، اور تدریجاً شریعت کے احکامات آئے اور بالفعل آپ نے سود کا خاتمہ فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خود معاف کیا اپنے گھرانے کا حضرت عباس کا رضی اللہ عنہ جن کے چچا تھے، کہ سب سے پہلے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، اپنے گھر سے معاملہ ختم کیا کہ ان کا سارا سود کا معاملہ ختم، اور آئندہ یہ شریعت میں ہمارے بالکل حرام کر دیا گیا۔ اب اگر تو ہم مسلمان ہیں اور یقیناً ہیں، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام برحق کلام اور یقیناً ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم برحق اور یقیناً ہے، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دین مکمل فرما دی اور یقیناً فرما دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم، اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اور یقیناً ایسا ہی ہے، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں 70 اور 71 میں کہ من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ سب دعویٰ کرنے کے بعد اگر آج کو یہ کہے کہ سن 2013 میں جناب سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیا توہین کی جا رہی ہے کہ رب نے تو دین مکمل فرما دیا، تو رب کو معلوم نہیں ہے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا؟ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیا اس کا مطلب ہے تیقن کی کمی ہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، اللہ پر توکل ہمارا نہیں ہے۔ اگر ہم آج بھی یہ طے کر لیں کہ بھئی سودی نظام سے چھٹکارا پالیں گے، ایک صاحب یہ طے کر بھئی ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں گے، ہم کیوں سود لے کے بڑا گھر بنائیں؟ جی ہم گاڑی میں نہیں جائیں گے، ہم بس میں چلے جائیں گے، ہم لیزنگ پہ گاڑی کیوں خریدیں؟ سب قبر کی پیمائش کر لیں کتنی لمبی ہوگی اور کتنی چوڑی ہوگی، اتنا بڑا گھر بنا لیں، بس ختم، اتنے پہ گزارا ہو جائے گا، اچھی بات کم پہ گزارا ہو جائے گا ہمارا ہے۔ انشاءاللہ تعالی۔ مکان خریدتے وقت میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، شجاع صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے محل چاہیے ہوتے ہیں، 20-20 کمروں کے، 22-22 کمروں کے، بڑے بڑے لان، اس میں سوئمنگ پول بھی۔ گھر بنانے سے پہلے اگر آدمی ایک لمحے کے لیے سوچ کے اپنے قبر کی پیمائش کر لے وہ کتنی چوڑی اور کتنی لمبی ہوتی ہے، تو پھر شاید اس قبر سے 4 گنا زیادہ بڑا گھر بنا لیا جائے تو زندگی آرام سے گزر سکتی۔ اصل مسئلہ ہے توکل کا۔ گھر بنانا مقصد نہیں ہے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر نہ بنائیے، بڑے اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ محل بنائیے، محل سرا بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی حق حلال کی کمائی سے بنائیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ سود کے معاملات سے جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے نجات پا لینی چاہیے۔ کوشش کیا کرنی چاہیے؟ اگر اللہ پہ ایمان رکھ کے طے کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ عنکبوت کے آخر میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، مراد کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے کہ صراط مستقیم، بے شک، مگر اللہ کہاں سے کیسے مدد فرمائے وہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث جو اس موقع پر بھی اور دیگر مواقع پر بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا قول ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، وہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو تیار ہے، ارے ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسائل بہت ہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں، اللہ کے لیے تو مسائل کچھ بھی نہیں۔ اس کی شان تو یہ ہے، ہم سورہ یاسین ہم سب تلاوت کرتے ہیں، کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کی مدد کیسے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ 1 قدم جاتے ہیں وہ 10 قدم بڑھ کے، آپ چل کے جاتے ہیں وہ دوڑ کے آتا ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی کہ ایک بزرگ اللہ والے بیٹھے، ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے تصویر لیے، کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاہدہ کرا رہا ہوں۔ تو کہنے کہ ہو گیا معاہدہ؟ کہنے کہ اللہ تو راضی، بندے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ اور بندوں کا معاہدہ کرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہو گیا معاہدہ؟ کہنے نہیں، آپ کے معاملہ ذرا مختلف ہے، اللہ آپ بندے تو راضی ہیں، اللہ راضی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے کہ جب اللہ راضی نہ ہو اور پھر یہ طے ہو جائے کہ ظاہر زندگی ختم ہو گئی، اب کیا رضامندی؟ آخر وقت تک وہ رضامندی کا اظہار کرا، وہ تو راضی ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ بندے کو راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم صرف اپنی رضامندی کے مرحلے میں ہیں، اس کی رضامندی کا معاملہ جو ہے پھر بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اس کی رضامندی کے وہ اپنا دفتر کلوز کر دے، آخری سائن کر دے اور کہہ دے کہ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ہمیں اس وقت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے،
اس کی طرف دوڑ کے آ جانا چاہیے، پلٹ کے آ جانا چاہیے، وہ یقیناً رجوع کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کیا یقینی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لعنت سے سود کی جو ہے وہ، یہ واقعہ معراج کا ایک واقعہ ہے، مشاہدات میں ایک مشاہدہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ 19-20 بھی ادھر سے ادھر کچھ ہو جائے، ہونا یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر لیا اور جس کی آپ نے ہمیں تعلیم دے دی۔ اچھا، یہ تو سود خوروں کا واقعہ تھا، پھر ہمارے ہاں تو یتیموں کا مال کھانے کا بھی بڑا معاملہ ہے جی، اور اس کا مشاہدہ بھی ہے وہاں۔ جی بالکل، سود خوری کا معاملہ ایک معاشی معاملہ ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، معاشی مسئلہ بھی ہے۔ معاشی اس طرح کہ کچھ لوگ یہ مال ہڑپ کر کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، اور سماجی اور معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ کمزور مخلوق ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ یہ کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں اور اتنے بڑے بڑے انگارے ہیں آگ پر مبنی کہ جیسے کہ بہت بڑا اونٹ ہو اور وہ ان کو کھلایا جا رہا ہے، وہ کھاتے ہیں اور ان کے جسم سے وہ خارج ہوتا ہے، جیسے ویسٹیج اور فضلہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے، اور یہ عمل مستقل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی بھی تعبیر ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں بات آئی کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 10، اور وہ ہے مشاہدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اتنے بڑے بڑے انگارے اور بڑے بڑے ہونٹ ہیں ان کے کہ وہ اونٹ جتنا ایک انگارہ ان کو نگلایا جاتا ہے، وہ نگلتے ہیں اس کو، اور آگ کا انگارہ اندازہ کیجئے، اور وہ ان کے ویسٹیج کے مقام سے، فضلے کے مقام سے، پیشاب پخانے کے مقام سے وہ خارج ہوتا ہے، اور یہ مستقل عمل کرایا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھرانہ وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں، گاؤں دیہات ہوں یا بڑے شہروں کے گھرانے ہوں، ہر دوسرے گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کئی ایک چچا ہے، یعنی ایک شخص ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو یہ چچا اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں اور بیوہ بھاوچ کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی مشاہدات میں بات ہوگی کہ جائیداد ہڑپ کر لی، کاروبار چمکا لیا، پیسہ ہڑپ کر لیا، اب جا کے حج اور عمرے ادا کر رہے ہیں، اور توقع یہ کہ ہمارا بلیک وائٹ ہو جائے گا، قبضہ بھی کر لیا ہے۔ بلکہ یہ تک ظلم ہے کہ اسی گھر پہ قبضہ ہوا ہے، ان کے جو حصے ہیں وہ انہیں نہیں ملے، اور ان حصے داروں کو گھروں سے ٹھوکریں مار کے نکال دیا جاتا ہے، بندوق کی نال کے اوپر یا چودراہٹ کی بنیاد پر، اختیار کی بنیاد پر۔ یا کبھی کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، یا کبھی بھائی ہوتے وہ مل کر بہنوں کا یا چھوٹی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر، یہ ہمارے ہمارے بہنوں کی جو استحصال ہوتا ہے، مطلب عموماً یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اگر باپ نہ رہے، جی، اور باپ بھی یہ کرتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کا حصہ نہیں بانٹتا، اور کہ بیٹوں کو بانٹ دیتا، اور کہتا ہے بیٹی کو بھائی میں تمہیں جہیز دے دیا، تمہاری شادی کر دی، تمہارا حصہ تھا، یہ تو اس کا حق تھا۔ یہ تو ایک پورا ایک مسئلہ وراثت کا علیحدہ سے ہے، خالی اس کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ وراثت کے بارے میں جو احکامات سورہ نساء میں ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 میں تقسیم ہے، اور 13 اور 14 میں آتا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہیں جو وراثت کے معاملات میں بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو وراثت کے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو ایک ہے وراثت کا پورا مسئلہ جو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ یتیموں کا معاملہ ہے، کبھی چچا نے ہڑپ کر لیا، کبھی ماموں نے ہڑپ کر لیا، کبھی بڑے بھائی نے چھوٹے بہن بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیا، اور دھڑلے کے ساتھ جائیدادیں اور مکانات، کبھی آس پڑوس والے یہ کام کر لیتے ہیں، کمزور ہیں گھر پہ قبضہ کر لو کہ پوچھے گا بھی نہیں ان کو۔ لیکن یہ کیا ہے، آج دنیا کے چند ٹکے تو جمع کر لیے، دنیا کی عیاشی کا تھوڑا سامان تو جمع کر لیا، لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کو دکھایا گیا اتنے بڑے بڑے اونٹ جتنے انگارے ہیں جو ان کے منہ کے اندر ڈالے جائیں گے، اور ان کے پیشاب پخانے کے مقام سے وہ خارج ہوں گے، اور یہ مستقر عذاب ہے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اس طرح کی حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا، ایک چیز اور جو آج کے معاشرے کے حوالے سے بہت اہم ہے، یہ میڈیا کا دور ہے اور جدیدیت کا سلوگن چل رہا ہے، آزادی کا سلوگن، مخلوط آزادی کا سلوگن ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ایک مشاہدہ جو ہے وہ زانیوں کے حوالے سے ہے، جی، آج کے معاشرے کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت ہے۔ جی،
دیکھیے جہاں تک مشاہدہ ہے جو رسالت مآب علیہ السلام کو دکھایا گیا، ناظرین توجہ سے سنیے گا، وہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے صاف ستھرا گوشت موجود ہے اور ساتھ ہی گلا سڑا بدبو مارتا ہوا بالکل سڑا ہوا گندا گوشت موجود ہے۔ یہ لوگ اس صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے، اور وہ گلا سڑا گندا بدبو مارتا ہوا خراب گوشت کھا رہے ہیں اور مستقل کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، استغفر، یہ ہے ان کا انجام۔ ایک تو جہنم، یہ ذہن میں رکھیں، جہنم کا مشاہدہ کیا، یہ مشاہدہ جہنم کا جنت کا نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ اور جہنم کے اندر تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے نا، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، اور آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی، سروں پر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو دی جائیں گی، وہ تو پورا ہے ہی ہے۔ خاص طور پر یہ معاملہ کہ صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر بدبو مارتا ہوا سڑا ہوا گندا سڑیلا قسم کا گوشت ہے جو بار بار یہ لوگ کھائیں گے جو زنا کرنے والے تھے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، عفت کی، حیا کی حفاظت کے لیے، گھر کے مضبوط کرنے کے لیے، معاشرے کو مضبوطی پر استوار کرنے کے لیے، خاندانی نظام قائم کرنے کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا۔ اب جو لوگ اس پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر زنا کے گندے عمل کی طرف جاتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا کہ کل صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گندگی کا ڈھیر ہوگا جو وہ کھا رہے ہوں گے، اور سڑا ہوا گوشت ہوگا جو ان کو کھلایا جائے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج لوگ کہتے ہیں جی جدیدیت ہے، ذرا اس کو تلاش بھی تو کریں نا، ماڈرنائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کو انگریزی کا لفظ ہے نا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ہر شے وہیں سے ہم لے رہے ہیں، ذرا اس کو تلاش بھی کریں کہ جدیدیت کا لفظ آیا کس بنیاد پر ہے۔ یہ آیا ہے ان تعلیمات کے مقابلے میں جو وحی الہی پر مبنی ہو، وحی کے مقابلے میں ہماری، یعنی انسان کہتا ہے کہ ہماری عقل بالاتر ہے، we are self sufficient، ہماری عقل جو کہے گی وہ ہم کہیں گے، ہماری لاجک جو کہے گی وہ ہم کہیں گے۔ یہ ہے جدیدیت، یہ ہے ماڈرنائزیشن، وحی الہی کا انکار اور اپنی عقل کو بالاتر رکھنا۔ جدید اتنی خباثت ہے، یہ تو شیطنت ہے، یہ شیطنت ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، شیطان نے عقل لڑائی، اللہ کا حکم چھوڑ کر کہتا ہے نہیں، میری عقل کہتی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں بالاتر ہوں، یہ مٹی سے بنے، یہ کمتر ہے معاذ اللہ، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو آج جس کو جدیدیت کہا جا رہا ہے، ماڈرنائزیشن کہا جا رہا ہے، وہ شیطنت کے سوا کوئی شے نہیں۔ اور شیطنت کیا ہے؟ رب کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اور لاجک کو بالاتر سمجھنا اور لاجک لڑا کر اپنی مرضی چلانا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے بھی جو ہیں، معاشرے میں کیا دنیا بھر میں ہو گئی ہیں، خاص طور پر مسلم معاشرے میں، ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم نے اصل میں نکاح کو بہت مشکل اور مہنگا کر دیا ہے۔ تو جب ہم نکاح کو مشکل اور مہنگا کرتے ہیں تو زنا سستا ہو جاتا ہے، زنا سستا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ نکاح پر کتنی قدغنیں لگا دی بے پناہ، فلاں جو ہے وہ مہندی اور ربٹن اور مایوں اور چھوٹی منگنی، تصور نہیں کر سکتا، درمیانی منگنی، عید کے ٹوکرے، بقرہ عید کے بکرے، اور پھر جہیز کا ایک تومار، فرنیچر کا ایک تومار، اور جناب لڑکی کی ساس کے جوڑے، اس کے سسر کے جوڑے، اس کی نند کے جوڑے، فلاں کے جوڑے، اس کے جوڑے، اس کے جوڑے۔ وہ اللہ کے بندوں، جن ماں باپ نے پال پوس کر لڑکی کو جوان کر کے ایک لڑکے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اب اور کیا قربانی ان سے مانگتے ہو؟ یہاں بھی دیکھیں ہمارا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اہم اور برننگ ایشو ہے۔ ابھی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی شادیوں کا مہینہ، ہمارے شادیوں کے بھی مہینے سیزن ہوتے ہیں، ابھی مہینہ گزرا ہے، ایک وقفہ لے کر آتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام سیرت النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، اور زانیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو جو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ کرتے ہیں معاملات۔ میں چلتے وقت ایک جملہ کہا تھا کہ زنا اس لیے سستا ہو گیا ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے، اور نکاح ہم نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ شادی کرنے والا یہ سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ وہ شادی مینیج کیسے کرے گا، اور اس کے ماں باپ تو زندہ درگور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، یہ زندہ درگور ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک شادی پہ خرچ ہو جائے گی، ورنہ نکاح کا طریقہ کتنا سستا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ بالکل آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ سب سے کم ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے رہنمائی لیجئے۔ بے شک، اور نبی پاک علیہ السلام کے خود کئی نکاح ہوئے، آپ کی صاحبزادیوں کی نکاح ہوئے،
آپ کے صحابہ کرام کے نکاح ہوئے، کیا ملتا ہے وہاں پر ہمیں؟ نکاح کا اعلان ملتا ہے، مسجد نبوی میں فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور نکاح کے بعد ام ایمن خاتون ان کی انگلی پکڑ کر ان کو حضرت علی کے حجرے میں چھوڑ کر واپس آ جاتی ہیں۔ کوئی بارات، کوئی تصور نہیں، کوئی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا، کوئی تصور نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے چیلنج کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت ایک ملے گی ولیمے کی، صرف ولیمے، صرف ولیمے، اور وہ ایسے بھی ولیمے ہوئے دور نبوی میں، مسجد نبوی میں، کہ نماز مکمل ہوئی عصر مغرب کی، کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا نکاح ہو گیا۔ آپ نے کہا اچھا مبارک ہو۔ ہم اور آپ ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے؟ بلایا بھی نہیں ہمیں تم نے، لیکن کوئی ایشو بتایا بھی نہیں۔ اور وہ بھی مجھے واقعہ یاد ہے کہ وہ ایک صحابی آئے تو کپڑوں پہ کچھ پیلے پیلے دھبے لگے، کہنے یہ دھبے کیسے لگے؟ کہنے لگے وہ اصل میں رات میں نے نکاح کر لیا تھا، مہندی کا نشان۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، مالدار صحابی، اور آپ سوچئے ان کے لیے سب سے بڑے چیف گیسٹ کون ہو سکتے تھے؟ رسالت مآب علیہ السلام۔ مگر یہ تربیت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہ نکاح کے معاملے کو مشکل نہیں بنانا۔ بہرحال کبھی صحابی آتے ہیں، کہتے نکاح ہو گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کہا جی میرے پاس ولیمے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے اپنے گھروں سے جا کر کھانا لاؤ اور جاؤ امت کے پاس، عائشہ کے پاس بھی جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ ہے تو لے کر آؤ اور اپنے بھائی کا ولیمہ سیلیبریٹ کر لو۔ کوئی ونڈش کر لو، ونڈش کر لو، کوئی جہیز کا تصور، کوئی کپڑوں کا تصور، کوئی مہندی، اپٹن، مایوں، چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، درمیانی منگنی، کوئی تصور نہیں۔ اور آج ڈاکٹر صاحب خون کے آنسو دل روتا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں 5-5 10 لاکھ روپے دینی اداروں میں جا کے، ارے جی زکوٰۃ کس لیے مانگ رہے ہو؟ جی جہیز کے خرچے پورے کرنے، کھانے کے خرچے پورے کرنے، کپڑوں کے خرچے پورے کرنے۔ یہ ہے جو ہم نے مشکل بنایا۔ نتیجتاً کیا ہے؟ سزائیں ہمارے ملک میں کوئی نہیں، زانیوں کے لیے کوئی سزا نہیں، شرابیوں کے لیے کوئی سزا نہیں، قاتلوں کے لیے کوئی سزا نہیں، نہ کوئی سزا کا خوف ہے، نہ دین کی تعلیم پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جوانیاں لٹ رہی، بھائی بیٹیاں بوڑھی ہو گئی ہیں گھروں میں، صرف اس وجہ سے ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں۔ شادی کو تو ہم نے ایک کمرشل ایونٹ بنا دیا نا، ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں، رشتے نہیں آتے، عذاب، یہ عذاب صرف اس وجہ سے کہ ہم نے سنت رسول کو نظر انداز کر دیا، پس پش ڈال دیا ہے۔ اس سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ہم ان عذابوں میں یوں ہی مبتلا رہیں گے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف رجوع نہیں کیا۔ بیٹیاں اسی طرح اللہ نہ کرے بوڑھی ہوتی رہیں گی، میرے منہ میں خاک، ہمارے عذاب اسی طرح بڑھتے رہیں گے، ہم اسی طرح ٹینشن میں رہیں گے، اس نے کہ شادی جتنا سمپل سا، صرف نکاح، اور جو نکاح سنت ہے وہی سب سے کمزور ہے، کیا نہ کیا۔ دنیا کے ساری تقریبات ہوتی ہیں، بالکل نکاح کے معاملے کوئی سیریس اتنے نہیں ہوتے ہیں۔ اور نکاح، جب نکاح کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، قرآن کی 4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، واعظ و نصیحت کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ تصور بھی اب تقریباً ختم ہو گیا، خطبہ نہیں ہوتا، چند ہی لوگوں کی بقا پر وہ خطبہ بھی پوری 4 آیتیں تلاوت بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو ایسے بھی پروفیشنل لوگ دیکھے، ایک آیت تلاوت کی جلدی سے فارغ کیا، لاؤ جی میری فیس پیش کرو، فیس کرو میں جا رہا ہوں۔ خطبہ دینے کی روایت صرف اسی لیے تھی، ہاں، واعظ و نصیحت اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 آیتیں تلاوت فرماتے تھے جن میں 4 مرتبہ اللہ کا تقوی، اس کا تذکر آیا۔ وہ حدیث میں دوبارہ سنا دوں، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوگی جس میں خرچہ کم ہوگا۔ آج خرچے اوپر آ گئے، برکتیں نیچے، برکت ختم ہو گئی۔ ہم برکتوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں، ہمیں خرچوں کو نیچے لانا پڑے گا۔ اچھا جناب، یہ کچھ واقعات اور بھی بڑے واقعات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوان بالا پہ کرائے گئے، ایوان زیری میں بھی کچھ مشاہدات میں نے آپ جب وہاں سے تشریف لائے ہیں واپس، اور یہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ مکمل ہونا چاہیے کہ جب واپس آ رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ مشاہدات ہیں، اور یہ مشاہدات جو ہیں وہ ثبوت بنے ہیں، ایک گواہی بنے ہیں بعد میں، وہ ان پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی، ایک آپ نے قافلے کو دیکھا ہے راستے میں واپسی میں، اور ان کا ایک اونٹ تھا جو بھاگ گیا تھا رسی توڑا کر، آپ نے قافلے والوں کے ایک برتن سے پانی بھی پیا ہے، اور صبح جب ہوئی اور آپ نے یہ اعلان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس واقعے معراج کا تذکرہ فرمایا تو لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیا، حسب معمول جو مشرکین تھے ان کی طرف سے اعتراضات آئے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو فلاں قافلے والے آئیں گے، ان سے پوچھ لو کیا تمہارا اونٹ چلا گیا تھا کہ نہیں، اور اس شخص سے تمہارے برتن میں سے پانی پیا تھا کہ نہیں، تو قافلے والوں نے گواہی دی کہ ہاں ایسا ہوا تھا، گواہی دی کہ ایسا ہوا تھا، مگر ہٹ دھرمی کرنے والوں نے پھر بھی مان کر نہیں دینا تھا۔ اچھا، معراج کے واقعے کی جب بہت زیادہ تشہیر ہوئی ہے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر
कुफार तो मानने को तैयार ही नहीं थे ना, कि अच्छा कहते थे अकल को लगता ही नहीं है जी। और बल्कि यूं सवाल भी किए जाते कि लो अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बातें करने लगे हैं, और बैतुल मुक़द्दस और कहते जी मैं बैतुल मुक़द्दस राहत के मामूली से हिस्से में देखा है, तो फिर आपसे निशानियां पूछ ली जी, फिर पूछने लगे। ये एक और दिलचस्प वाक़या है, नाज़रीन नोट कीजिएगा। तो जब ये एतराज़ उठा कि कैसे मुमकिन है कि यहाँ से वहाँ तक एक रात में कोई होकर आ जाए, तसव्वुर नहीं था ना इस तरह की सवारियों का। अब ये तसव्वुर है इंसान की अपनी अक्ल की कमज़ोरी का, वरना जिसकी निगाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर हो, भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो तो फ़ौरन मान लेता है इस बात को। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैतुल मुक़द्दस का पूरा नक्शा अल्लाह ताला ने रख दिया। आपने उसकी खिड़कियाँ बताई, उसके दरवाजे बताए, एक एक दर व दीवार के बारे में बताया, एक एक कोने के बारे में बताया, और वो कुफ़ार हक्का बक्का रहकर उनको खामोश कर दिया। खामोश होकर माने नहीं बात ये है, जान गए माने नहीं, लेकिन कोई तो मान गया था जी। किसी ने तो बगैर पूछे कह दिया था, कहा कि मेरे आका ने कहा है तो सच कहा होगा। उसकी सूरत हाल ये बनी, नाज़रीन समझ रहे हैं हम किस वाक़े की तरफ जा रहे हैं, कि लोग दौड़े दौड़े गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। उस वक्त तक आप सिद्दीक़ नहीं थे? अभी सिद्दीक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि हो गए तो हम सिद्दीक़ कह रहे थे, अभी नहीं थे, अभी सिर्फ अबू बकर हैं। हज़रत अबू बकर के पास गए रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहा कि क्या अबू बकर ऐसा हो सकता है कि रात ही रात में कोई यहाँ से बैतुल मुक़द्दस चला जाए, वहाँ से 7 आसमानों पर चला जाए, वहाँ से होकर आ जाए? तो एक रिवायत में जिक्र है, कहा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अकल की बात तो यही है, अकल की बात तो यही है। तो कहा कि मोहम्मद तो ऐसे कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का बिल्कुल हो सकता है, आमन्ना सद्दक़ना, बिल्कुल हो सकता है। और उसकी तौजीह भी रखी, बाज़ उलमा ने बयान किया इसे कि क्या मुश्किल है, अगर मेरे रसूल ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन ये है ईमान, इस पे गौर कीजिए, ये गौर करें, सोचा भी नहीं ना। बिल्कुल, मेरे रसूल ने कहा तो बिल्कुल सही कहा। अरे फरिश्ता रोजाना ऊपर से नीचे आ रहा है, वही लेकर आ रहा है, मैं माने बैठा हूं, तो उसी फरिश्ते के रब ने इनको अगर अपने पास बुला लिया तो क्या मुश्किल बात, कौन सी अनोखी बात है। तो मैं तो मान गया क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है ईमान असल, देन एंड देयर। चुनांचे उलमा ने लिखा कि ईमान की डेफिनेशन टेक्निकली क्या है, नाज़रीन नोट कीजिएगा। क्यों एक ईसाई मुसलमान नहीं है, हालांकि अल्लाह को रसूल को तो मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, आखिरत को मानता है। क्यों एक यहूदी मुसलमान नहीं, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह और आखिरत को तो मानता है। क्यों? टेक्निकली तस्दीक़ुम बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान की टेक्निकली डेफिनेशन ये है, हर उस बात की तस्दीक करना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और कोई दलील ना मांगना। हाँ, और कोई दलील ना मांगना, बस ये दलील मौजूद हो लेकिन दलील ना मांगे। ये माने तो मुसलमान है, वरना मुसलमान नहीं है। तो ये है कि आज अब इस वाक़े के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करार पाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ईमान हमें सहाबे किराम ने बताया कि ईमान किस शय का नाम है, ईमान किस शय का नाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज के कहा जी वो बैतुल मक़दस तक आपके लिए दिखा दो, अल्लाह ताला ने पूरा नक्शा पेश कर दिया। कहा कि जी कैसे मुमकिन है, कहा कि काफ़िला आ रहा है उससे पूछ लेना। ये सब हक़ाइक़ हैं जो बयान किए जा रहे हैं और तस्दीक़ हो रही है। और फिर जब इस तयक्कुन और इस ईमान के साथ जो है ये काम शुरू हुआ है, तो फिर सहाबा कराम भी इस ईमान के नतीजे में, ये तो नबी हैं, सहाबा कराम के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सिपहसालार को कहा ना, या सारियातुल जबल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या सारिया रूहानी एक्सपीरियंस की एक इंतहा है ना, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ। अब ये फासला इतना ज्यादा है, जहां वो सारिया जंग लड़ रहे हैं हजरत सारिया जाकर, वो फासला, और हजरत उमर कहाँ खड़े हुए मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ने सारे फासले ईमान वालों के हटा देता है और सब कुछ मुशाहिदा अपनी नज़र से कर रहे होते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का आलम है, सहाबा का आलम है, दोस्तों का आलम है। तो रसूल का मर्तबा और मकाम क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मकाम को समझना इंसानी अक़ल की बात नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि मेरे आका ने जो कहा है वो हक़ है, हम उस पर ईमान लाए, हमने उसकी तस्दीक़ की। अबू बकर वाला ईमान, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला ईमान चाहिए कि दलील नहीं चाहिए, जो कहा है मेरे आका ने सच कहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही मेरा आज का प्रोग्राम सीरतुन नबी इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ शुजाउद्दीन शेख साहब का कि उन्होंने आज सीरत के हवाले से, इंतहाई महराज के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है, और ये गुफ्तगू करना माशरती हवाले से बहुत ज़रूरी था, हमने की। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और शुजाउद्दीन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल
السلام عليك يا رسول